اگر تو بازد ہی ہے مڑ پہاڑ لے مڑ پہاڑ لے ویک میں اپنے نور دی ایک تجلی اس پہاڑ دے ہوتے پینا ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ لے وے دے رہے اور میرے رب نے اپنے نور دی ایک تجلی اس پہاڑ دے ہوتے پائی ارے بھائی جدو اس نور دی ایک تجلی اس پہاڑ دے ہوتے پائی موڑنا موسیٰ علیہ السلام اس تجلی دی تاب لے آ سکے تے نہ پہاڑ اس تجلی دی تاب لے آ سکیا ارے بھائی بے ہوش ہو کے ڈیک گئے جدو اٹھے تے تابہ کرتے ہوئے اٹھے ارے علماء تو پوچھیا گیا کہ کتنی وڈی تجلی ہے علماء کہنے لگے کہ سوئی دے ناکے دے برابر ایک تجلی ہے اور نار ہی آنکھیں لگ گئے ارے نہیں ناکے دے برابر ایک تجلی نہیں ہے بلکہ ناکے دے 17ویں حصے دے برابر ایک تجلی ہے اس سوئی دے ناکے دے 17ویں حصے دے برابر ایک تجلی دی تاب نہ موسیٰ علیہ السلام لے آ سکے تے نہ پہاڑ اس تجلی دی تاب لے آ سکیا ارے بھئی بے ہوش ہو کے ڈیک گئے جدو اٹھے تھے توبہ کر دے سبحان اللہ اٹھے تھے توبہ کر دے توبہ کرتے ہوئے اٹھے تو میں گزارش کر رہا ذکر ہو رہا ہاں کہ رسولان دی فضیلت دا کہ یہ رسولان دی جماعت ہے انبیاء دا گروہ ہے مرسلین دی جماعت ہے اے او ہیں کہ جنہ ورگا نہ کوئی ہویا ہے اور نہ ہی کوئی ہونا ہے مڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں ایک دوسرے دے ہوتے کسے نہ کسے طرح دی فضیلت عطا کر فضیلت عطا کر رکھی ایک رسول دی فضیلت دا ذکر کر دیتا کہ ایک رسول ایسا ہے اس گروہ دے اندر اس جماعت دے اندر ایک رسول ایسا ہے کہ جس نے نال اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے ارے بھائی میں گزارش کرنا چاہنا کہ ایک ہوتی ہے فضیلت ماشاءاللہ فضیلت کس دے اندر ہوندی ہے فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر تسی سنیا اسی کہ مدرسیاں دے وچ دستار فضیلت دے جلسے ہوندے فضیلت کس دے اندر ہوندی ہے فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر کسے دی دوسرے تو جڑی علمی حیثیت دے وچ برتری ہے او اس دی فضیلت ہے میں گزارش کرنا چاہنا کہ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کلہا اسماء کا علم عطا کر دیا اور پھر وہ تمام اسماء فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ ہم نے آدم کو میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو کلہا اسماء کا علم عطا کر دیا اور پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ کے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ تو فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ مولا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتلا رکھا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتلا رکھا ہے ارے بھائی جدو آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی جدو آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی آدم کی جدو فضیلت ثابت ہو گئی اور میرے رب نے تمام فرشتیاں نو حکم دے دیتا کہ آدم دے سامنے سجدہ رہے فضیلت کس دے اندر ہوندی ہے فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر سرکار نے فرمایا کہ علی میں علم دا شہر اور تو اس دا دروازہ میں علم دا شہر اور تو اس دا دروازہ تو اس دا دروازہ فضیلت کس دے اندر ہوندی ہے علم دے اندر اور باب العلم کون ہے مولا علی ہے میں گزارش صرف اشارہ کافی ہے کیونکہ میرے کو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل لگ جاواں فضیلت کس دے اندر ہوندی ہے فضیلت ہوندی ہے علم دے اندر ایک ہوندی ہے شرافت شرافت کس دے اندر ہوندی ہے شرافت ہوندی ہے نسب دے اندر شرافت ہوندی ہے نسب دے اندر
ہوندی ہے کرامت. کرامت کس دے اندر ہوندی ہے؟ کرامت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دے اندر. کرامت کس دے اندر ہوندی ہے؟ کرامت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دے اندر. قدرت کاملہ دے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا اظہار نہ ہوئے تے نہ ہی کوئی نبی کوئی معجزہ بھی کھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی کوئی کرامت بھی کھا سکتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا اظہار ہوئے تاں ہی کوئی نبی کوئی معجزہ بھی کھا سکتا ہے اور تاں ہی کوئی ولی کوئی کرامت بھی کھا سکتا ہے. میں گزارش کرنا چاہنا کہ اصلی مثال کو جس طرح سمجھ لو کہ فرض کیتا کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہے اور پاکستان دیا ڈاکٹراں حکیماں طبیباں اس نو جواب دے دیتے تے گھر والے لے کے اس نو گھر آ گئے. اس دی موت دا انتظار ہو رہا ہے کہ اے ساتھ ہن جاون والا ہے, اس بندے دی ہن موت واقعہ ہون والی ہے. ارے بھئی اے رشتہ ہن ٹوٹن والا ہے, اے رشتہ ہن ختم ہون والا ہے, اس دی موت ہون والی ہے, اس دی موت دا انتظار ہو رہا ہے. لیکن اچانک کوئی ڈاکٹر اگر امریکہ یا برطانیہ جو آ جاوے اور اس کا علاج کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شفا عطا کر دے تو اے اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے, اے اس کی عادت پاک ہے, اے اس کی عادت پاک ہے جس کا اظہار ہر جگہ تے گاہے بگاہے ہوندہ رہندا ہے. ارے بھئی یہ معجزہ یا کرامت کدوں بنتی ہے؟ فرض کیتا وہ بندہ اگر مر گیا ہے اور ہن کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے, خواہ امریکہ اور برطانیہ دا ہوئے یا خواہ پاکستان دا ہوئے یا دنیا دے کسے خطے دا ہوئے, ارے بھئی اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مر چکیا ہے. میں گزارش کرنا چاہنا ہاں اگر اچانک اس کے سرانے آکے مسیح علیہ السلام کھڑے ہو جاویں اور فرما دیں کہ کم بسم اللہ یا حضور غوث پاک آکے کھڑے ہو جاویں اور فرما دیں کہ کم بسم اللہ, اور اگر وہ مردہ اگر زندہ ہو کے پائے جاوے تو اے اس دی قدرت کاملہ, اے اس دی قدرت کاملہ, اس دی قدرت کاملہ ہے جس دا اظہار ہزاراں کروڑاں سالہ کدے کدے ہزاراں کروڑاں سالاں کدے کدے ہوندا ہے. کرامت کس دے اندر ہوندی ہے؟ کرامت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دے اندر. قدرت کاملہ دے اندر ایک ہوندی ہے عظمت. عظمت کس دے اندر ہوندی ہے؟ عظمت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب دے اندر. عظمت کس دے اندر ہوندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب دے اندر. وہ فرما رہا ہے کہ منہم من کلم اللہ, کہ ہم نے موسیٰ کو اپنا قرب عطا کیا, اپنے قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ اللہ نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے. ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا کہ کرامت کس دے, عظمت کس دے اندر ہوندی ہے؟ عظمت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب دے اندر. میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ تمام الفاظ ایک دوسرے نال ملتے جلتے ہیں اور انہاں دے معنی اور مفہوم بھی ایک دوسرے دے نال ملتے جلتے ہیں. ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ جدو دوسرے رسولہ دی گل کر رہا ہے کہ شان فضیلت دے نال گل کر رہا ہے, ارے بھئی جدو موسیٰ علیہ السلام دی گل کر رہا ہے کہ شان عظمت دے نال گل کر رہا ہے, ارے جدو سرکار دی گل کر رہا ہے اور شان رفعت دے نال گل کر رہا ہے. ورفع بعضهم درجات, پھر ایک رسول ایسا آیا کہ جس کو اللہ نے درجہ بلند کر دیا. ارے بھئی کتنا بلند کر دیا, فرمایا کہ وہ نجم اذا ہوا. کیا بات ہے جیو, قسم ہے روشن ستارے محمد,
روشن ستارے محمد دی والنجم اذا ہوا، کہ قسم ہے روشن ستارے محمد دی کہ جڑا گیا اور مڑ لوٹ آیا، ما دلہ صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے، وما ینطق عن الہوا، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بولتا ہے جو کہ اس پہ وحی کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، اسے علم پڑھایا سخت قوتوں والے نے، سخت طاقتوں والے نے، ثم دنا فتدلی، پھر قریب پھر اور قریب موسیٰ علیہ السلام نے قریب کیتا تو فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کہ ہم نے اپنا قرب عطا کیا، اتنا قریب کیا کہ پردے کے پیچھے سے ہم نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، لیکن جدو سرکار دی گل کیتی تو فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ ارے بھئی خواجہ غلام فریدی رو تڑپی فرمایا کہ ہک ہے، ارے ہک دی دم دم سک ہے، ہک کو جڑا ڈوں کر جانے او کافر مشرک ہے، ہک کو جڑا ڈوں کر جانے او کافر مشرک ہے۔ فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ ارے با یزید بستامی دی رو تڑپی فرمایا غایت مقام آمائے مومنہ بدایت مقام صالحین است، وغایت مقام صالحین بدایت مقام شہداء است، وغایت مقام شہداء بدایت مقام صدیقان است، وغایت مقام صدیقان بدایت مقام انبیاء است، وغایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول است، وغایت مقام رسول بدایت مقام اول العزم است، وغایت مقام اول العزم بدایت مقام درجات مصطفیٰ است۔ ارے بھئی جہاں عام مومنوں کی انتہا ہو جائے وہاں سے صالحین کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، جہاں صالحین کا مقام ختم ہو جائے وہاں سے شہیدوں کی بارگاہ شروع ہو جاتی ہے، ارے جہاں شہیدوں کی بارگاہ ختم ہو جائے وہاں سے صدیقوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، ارے جہاں صدیقوں کی بارگاہ ختم ہو جائے وہاں سے انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے رسولوں کی دنیا شروع ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کی دنیا ختم ہو جائے وہاں سے اول العزم رسولوں کی بارگاہ شروع ہوتی ہے، اور جہاں اول العزم رسولوں کی دنیا ختم ہو جائے وہاں سے درجات مقام مصطفیٰ است، وہاں سے محمد عربی کی بارگاہ شروع ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا رسول اللہ، ارے حسین جمیل ملیح وجیح ذل اللہ، جو بدر چہرہ تو واللیل ہے جو ذوالف سیاہ، خطت کلام قدیم مہر و خط کلام اللہ، چہ خط چہ رخ چہ جبین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک